أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا كثيرا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دل سے خوش آمدید سیرہ کی اس خوبصورت کلاس میں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں ہمیں آج یہاں پھر دوبارہ اکٹھا ہونے کی توفیق مل گئی، کیونکہ یہ جو توفیق کا مل جانا، پہنچ جانا، یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ یقین کیجئے، اور یہ توفیق بھی ان کو ملتی ہے جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں اور وہ طرح طرح کی چیزوں کے اندر مصروف ہیں، لیکن دین کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، دین کے لیے انسان کے دل میں تڑپ ہونا، اور آپ کی کوشش، آپ کا کوشش کرنا اور پہنچ جانا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو سارے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق مل گئی۔ الحمدللہ کا سیرہ یہ دنیا کی سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے، سب سے بیسٹ بلیسنگ ہے، اور قیامت کے دن یہ والے جو لمحات ہم نے قرآن اور سنت اور سیرہ کو سیکھنے کے لیے استعمال کیے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ روشن چمکتے ستارے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ خوبصورت سے پھول آپ لوگوں کے لیے، ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں جو ہم نے ایک سفر سٹارٹ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم سیرہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے۔ ہم سیرہ اس طرح پڑھیں گے کہ جس سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ تو ماشاءاللہ بارک آپ لوگوں کے ریفلیکشنز اتنے اچھے آ رہے ہیں۔ ریفلیکشنز آپ نے لکھتے رہنا ہے، کیونکہ اس سے انشاءاللہ آپ کے علم میں پختگی آئے گی، آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ تو چلیے ہم کچھ کوسچنز ہیں میرے پاس، ریفلیکشن کوسچنز ہیں، آپ لوگ مائک بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ عائشہ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی سسٹر کسی نے ہینڈ ریز کیا تو آپ ان کو لے لیجئے گا۔ تو پچھلے ہفتے کے حوالے سے تھوڑا مل کے غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم ایک ایک سننا لیں گے اور اس کو ہم اپنے پورا ویک اس کو پریکٹس کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے۔ تو یہ ایک بہت امیزنگ سفر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب ہم سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس طرح ان کو شعور کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، تو اس سے ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوا اور دل میں کیا تبدیلی آئی؟ آپ میں سے جو بھی ساتھی شیئر کرنا چاہیں پلیز آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا لگے گا اگر آپ لوگ مائک اوپن کریں گے اور اپنے تاثرات شیئر کریں گے کہ آپ نے جب سنت پہ عمل کیا۔ ہو سکتا ہے جب آپ بات کر رہے ہیں آپ کے کسی ساتھی کو آپ کی بات سن کے اور زیادہ موٹیویشن مل جائے اور وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں نے تو خود اس ہفتے میں بہت کوشش کی تھی کانشیس ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم سنتوں کے اوپر عمل کریں، اور آپ یقین کیجئے وہ جو مسکرانے والی سنت ہے نا، اس سے پچھلے ویک میں اور میری بیٹی بات کر رہے تھے، ہم آپس میں کلاس کے بعد ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں یہ والی سنت لینی ہے، کیونکہ ہم نا بہت زیادہ ایک سنجیدگی اور ہر وقت ایک ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس کے بعد اس پہ غور و فکر کیا تو ہمیں فیل ہوا کہ ہم تو بہت کم دل سے مسکراتے ہیں،
ہماری مسکراہٹ بھی اتنی سطحی ہو گئی ہے، پہلے تو ختم ہی ہو گئی ہے، بہت کم ہماری زندگی میں مسکراہٹ ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم گھر میں ہیں، ہم ارد گرد ہیں، اکثر ہم اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلوں میں الجھے ہوتے ہیں، زندگی کی ایک ہیکٹس روٹین ہے، تو ہم بس بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں اور ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ سوچئے میرے نبی کی وہ سنت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کام کرتے تھے، کثرت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، تو مجھے تو اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں کی محبت، نبی پہ درود پڑھنا، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، یہ واقعی زندگی کو سکینت سے بھر دیتا ہے، زندگی کو سکون سے، زندگی کو چین سے، زندگی کو امن سے، زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو درود کو تو اپنی زندگی میں لازمی شیئر کر لیجئے، لازمی لازمی شامل کر لیجئے، دوسروں کو بھی ریمائنڈر بھیج دیا کریں، یاد کروا دیا کریں۔ جو کام آپ درود پڑھتے ہوئے کریں گی، آسمانوں سے برکت آئے گی، کیونکہ درود پڑھنے کا فائدہ اب دیکھیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا، ہم اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ جسٹ امیجن آپ کا لنک کہاں مل جاتا ہے۔ تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، جاب پہ جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، اپنی روٹین بنانے کی ہم کوشش کریں گے کہ ہم درود پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اگلے ریفلیکشنز کوسچنز بھی تھے میرے پاس کہ کبھی کیا کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی روٹین پہ چل رہے تھے، اچانک آپ کو یاد آ گیا، او میں نے تو سنت پہ عمل کرنا تھا، تو آپ نے اسی وقت اپنے رویے کو تبدیل کر لیا، آپ اپنی روٹین میں تھے، اپنی لیب میں تھے، اور ہم کیونکہ سنتوں کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں نا عمل کرنے کی، تو اس وقت آپ کو اچانک یاد ہے نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کرنا، کہ میں اس سنت کو فالو کر رہی اس ویک میں، تو آپ نے فوراً اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ ہمارے جو آپ کو پتہ ہے علم بھی رزق کی طرح ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، جس طرح جو جہاں رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انگلی پکڑ کے وہاں لے جاتے ہیں، تو علم بھی، اس کا جو علم کا رزق ہے نا، یہ بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہے، کہاں کس جگہ کس وقت ہم کو ملنا ہے اور کس کے ذریعے ملنا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن اور سنت جو ہے نا، یہ واقعی ہماری زندگی کو اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ ہم اندر سے شائن کرنا شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی جو ایتھیکل رولز ہیں اور ساری چیزیں آپ کو باہر سے خوبصورت بناتی ہیں، لیکن سنت اور قرآن اس کا معجزہ یہ کہ آپ کو اندر سے شائن کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ اس دکان میں تھیں، آپ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سن رہی تھی، تو آپ کا اندر بدل گیا، سبحان اللہ، اور وہ جو لمحہ تھا نا، وہ کسی بھی انسان کے لیے نہیں تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ ان کا سٹیٹس ہے، اور یہ چیز صرف اور صرف قرآن اور سنت کی وجہ سے ملتی ہے، ورنہ آپ یہ اتنی خوبصورتی، اتنا پیارا عمل آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ مبارک وزید، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز میں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بہترین عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس کلاس میں، ہم ایک مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، مجھے امید ہے کہ ہم سب نے بچپن سے تقریباً یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مسئلہ کدھر ہے، کہ ہم تھیوریکلی بہت ماہر ہو جاتے ہیں لیکن وہ چیزیں عمل میں نہیں آتی۔ تو اس کلاس میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں لیں گے، لیکن ان کو ویکلی پریکٹس کریں گے تاکہ وہ چیزیں ہمارے عمل میں، تو یہ پریکٹس اب ہم نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ۔ یہ تو ایک ہم سٹارٹ لیا ہے نا، لیکن یہ پریکٹس ہم نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آپ کے معمولات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ وہاں سے کچھ پوائنٹ لیں گے، اور اس کے بعد آج تھوڑا سا بک کو بھی ٹچ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہم تجلیات النبوت بک پڑھ رہے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ہم پڑھیں گے، اور اس سیرہ سے پھر ہم اپنی عملی زندگی کے لیے جو ہے وہ موتی چنیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا اگلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم فرمانے والوں تھے، رحم فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ بہت نرمی کرتے تھے، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو رحم کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بہت کائنڈ تھے۔ تو ہم نے اس سنت کو بھی اپنی زندگی میں لے کے آنا، اس اخلاق کو بھی اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہائپر ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے غصے سے باہر ہو جانا، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا،
اور ظلم کے اوپر اتر آنا یہ ایک مومن کے اخلاق کے شایان شان نہیں ہے۔ تو انسانوں کے اوپر بھی رحم کرنا ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کے اوپر رحم کرنا ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں۔ آج کل شدید موسم ہے، پوری دنیا میں ایک سخت موسم کی لہر آئی ہوئی ہے، تو اپنے انسانوں کے ساتھ نرم سلوک کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات ہیں جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے اوپر بھی رحم۔ اگر آپ کے گھر میں جانور ہیں، جیسے بلی رکھی ہوتی ہے لوگوں نے، یا حفاظت کے لیے کتے پاکستان وغیرہ میں بھی رکھے ہوتے ہیں، تو ان کو ان جانوروں کا بھی خاص خیال رکھنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو اے سی میں سو جاتے ہیں، خود ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، لیکن جانوروں کو بھول جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے۔ آپ جانوروں پر بہت رحم کرتے تھے، آپ انسانوں کے اوپر بھی بہت مہربان تھے۔ تو ہم نے انسانوں کے اوپر بھی رحم کرنا ہے، اپنے گندے رویے سے دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا۔ اگر غصہ آ گیا ہے تو آپے سے باہر نہیں ہونا، چاہے ہمارے ساتھ اکثر غصہ کمزوروں پہ نکلتا ہے، اور ہمارے ہاں کمزور کون ہے؟ ہمارے سامنے ہمارے بچے ہیں، یا پھر جو وہ لوگ ہمارے ملازمین ہیں، یا کچھ اس طرح جو ہم سے کمزور ہوتے ہیں، تو ہمارا غصہ ان کے اوپر نکل جاتا ہے اور اکثر ناجائز نکلتا ہے، اور ہم اتنے بے رحم ہو جاتے ہیں اور اتنی سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، بہت زیادہ کائنڈ تھے۔ اور پھر اچھا، میں ایک چیز سوچ رہی تھی، ایسے میرے ذہن میں یہ ایکٹیویٹی آ گئی، اگلے دن ہم اپنے گھر میں کر رہے تھے، میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی کہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ تو جیسے آج کل چھٹیاں ہیں، سارے آپ لوگ جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، فیملیز مل کے رہ رہی ہیں، کافی لوگ ادھر سے ادھر ٹریول کر رہے ہیں، یا ویسے بھی، تو آپ کے جو پیارے ہیں نا، آپ کے قریب ترین کے لوگ، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ آپ کو بتائیں، 3 لفظوں میں آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں۔ یہ بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیں، اور جن لوگوں پہ آپ اعتبار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا، کچھ فیملی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بس ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ نیگیٹو وہ آپ کو نا باتیں سناتے رہتے ہیں، نیگیٹو آپ کے اوپر کمنٹس جاری کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ جن کے اوپر آپ اعتبار بھی کرتے ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو درست بات بھی کہیں گے، اور آپ کے قریب ترین کے لوگ ہیں، تو وہ آپ کو جب بتائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری پرسنالٹی کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح ہمیں پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں اور آگے ہم نے کہاں جانا ہے۔ میں اپنے سسٹرز کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی، بیٹی کے ساتھ اور اپنی بھابیاں اور سسٹرز ہم سب اکٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کر رہی تھی، اور یقین کیجئے جو انہوں نے باتیں بتائی تھی نا، میں حیران رہ گئی تھی کہ انہوں نے ایگزیکٹلی درست باتیں بتائی تھی۔ تو کچھ پوائنٹس تھے جن پہ میں نے سوچا تھا میں زیادہ، اب میں نے انشاءاللہ مزید کام کرنا ہے، اور کچھ پہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو یہ جو ایک ایزی گوئنگ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی میں لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کر کے ان کو خوشی ہوتی ہے، آپ کی کمپنی سے انہیں پازیٹیوٹی ملتی ہے۔ تو اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت، یہ میں آپ سے اس لیے بھی شیئر کر رہی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا بہت سختی والے موڈ میں ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ، ہماری جو ٹون ہے، ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، ہمیں خود فیل نہیں، ہم جان کے نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں خود فیل نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو ہمارے ارد گرد والے نا وہ اس سختی کو فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو فیڈ بیکس ہوتی ہیں نا، یہ ہماری الحمدللہ عمل کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، بہت کائنڈ تھے۔ تو کیا ہم کائنڈ ہیں؟ ہمارے ارد گرد والے ہمیں فیل کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کائنڈ ہیں، مہربان ہیں؟ ہمارا ہاتھ، ہماری زبان، ہمارا چہرہ، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی کلاس میں اچھے اخلاق کی 4 نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا، وہ کہاں کہاں سے ظاہر ہوتی ہیں؟ تو چہرہ سب سے پہلے آتا ہے، اور پھر ہماری زبان، اور پھر ہمارے ہاتھ، اور پھر ہمارے پاؤں۔ تو ان کے اوپر ہم نے بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ، کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں کہ لوگ پھر آپ کی کمپنی میں اپنے آپ کو
بہت ریلیکس فیل کریں. وہ آپ کے پاس بیٹھے تو انہیں پازیٹیوٹی ملے، وہ آپ کے پاس بیٹھے تو وہ لائٹ فیل کریں، وہ کچھ لے کے جائیں آپ کے پاس سے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں انشاءاللہ ان جو نبوی اخلاق ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی دیکھیے گا آپ کتنی پازیٹیو ہوتی رہے گی. میں اپنا فیل کرتی ہوں کہ میری پرسنالٹی میں جتنی بھی پازیٹیوٹی آئی ہے وہ قرآن اور سنت کی وجہ سے آئی ہے. میں نے دنیا میں بڑے بڑے کورسز کیے الحمدللہ کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے استاد بھی دیے، سائنس کے، جدید وہ نفسیات کی، یہ وہ چیزیں. لیکن جو زندگی میں اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھتی ہوں نا اور دیر پا دیکھتی ہوں وہ قرآن اور سنت کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کائنڈ تھے، ہم نے بھی بہت کائنڈ بننا ہے، اپنے ساتھ بھی بننا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی بننا ہے. اپنے ساتھ بھی ہم نے بہت زیادہ نگیٹیوٹی والا رویہ اختیار نہیں کرنا. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کے ساتھ پھر بن جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ ہم بہت بے رحم سلوک کرتے ہیں. اپنے ساتھ ہم نے بہت ایک نا کرٹیکلی انالیسز والا جو ہوتا ہے نا کہ نیگیٹیو، ایک ہوتی ہے پازیٹیو انالیسز کرنا، ایک ہوتا ہے کہ نیگیٹیو کرنا. تو اپنے ساتھ ہم اکثر نیگیٹیو بہت زیادہ وہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں. ہماری جو سیلف ٹاک ہوتی ہے وہ بھی بہت نیگیٹیو ہوتی ہے، تو اس کا بھی پھر ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے. آپ پتہ ہے جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں اور وہی پھر ہمارا ایک اورا بنتا ہے، ہم وہی انرجی کریٹ ہوتی ہے، وہی ہمارا ایکشن بنتا ہے. تو اپنے ساتھ بھی کائنڈ ہونا ہے. اگر آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، آپ بھول گئے ہیں، تو آپ کو بھی معافی کی پوری پوری اجازت ہے، معافی ملنے کی جتنی کہ دوسروں کو ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین اخلاق کائنڈ ہونا ہے، مہربان ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نیگیٹیو سیلف ٹاک نہیں کی، پوری زندگی، نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں. تو یہ اخلاق بھی لے کے آئیں گے. ایک اور پڑھ لیتے ہیں آج، اور وہ کون سا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے. آپ نے پوری زندگی کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. صرف جہاں اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لیتے تھے. تو معاف کرنے کی جو سنت ہے یہ بہت عظیم سنت ہے. یقین کیجئے جس نے اس سنت پہ عمل کر لیا نا اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اس کے رشتے بہت خوبصورت ہو جائیں گے. وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے. کیونکہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں لیکن آپ نے اس سنت کو عظیم سنت کہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، معاف کرنا. تو اس سنت کو بھی اپنی زندگیوں میں کثرت سے لے کے آنا ہے. آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی. تو اگلے ویک انشاءاللہ ہم ان دو سنتوں میں سے ایک، دونوں کو بھی لے سکتے ہیں اور ایک کو بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے لیے ایزی ہے. ہم پورا ویک انشاءاللہ ان کے اوپر پریکٹس کریں گے اور پھر اگلے ویک ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہماری زندگی میں کیا فائدہ آیا، ہمیں کیا حاصل ہوا جب ہم نے ان سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا. اور ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو ان سنتوں کو ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک وہ آسان ہے، وہاں سے اپریسیشن مل جاتی ہے، وہاں سے تعریف مل جاتی ہے، وہاں سے شکریہ مل جاتا ہے. باہر والے آپ کو کچھ پھر کہہ بھی دیتے ہیں، اچھا آپ یہ باجی ہیں، آپ فلاں ہیں. گھر میں آپ ہی ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی مولانا صاحب، کوئی باجی، کوئی یہ نہیں مانتا، وہ آپ کو ایک عام فرد کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اور وہ آپ کا اپریسیشن بھی نہیں دیتے، وہ آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. شاذ و ناز ہی ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے گھر والوں کا، بچوں کا شکریہ ادا کرنا. تو یہ چیز ہمیں اتنی آڑ لگتی ہے، ہم کرنا بھی چاہیں نا تو ہمیں فیل ہوتا ہے نہیں اب وہ کیا سوچیں گے، اور کرنے بھی نہیں ہوتا، اتنی مشکل لگتی ہے. تو اس لیے پھر ان کے ساتھ ہم بھی تھوڑے ہو جاتے ہیں، ٹرکی ہو جاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے گرمپی بھی ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں سے یہ سارا کام سٹارٹ کرنا ہے. گھر ہمارا پہلا محاذ ہے، اس پہ ہم پریکٹس کریں گے. آج کل ویسے بھی چھٹیاں، اور میں سوچ رہی تھی ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں. آپ یقین کریں میں اس پہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کیونکہ آج کل چھٹیاں ہیں اور پوری دنیا میں ایک ویکیشن کا سیم ہی سلسلہ ہوتا ہے، سمر ویکیشن کا. تو سارے لوگ یا تو انہوں نے وہ سفر کیا ہوا ہے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے ہوئے ہیں، کوئی گیا ہوا ہے، کوئی آیا ہوا ہے کسی کے پاس. تو سارے مل کے نا فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے.
تو اس وقت جب سارے مل کے رہتے ہیں تو پھر کائنڈ ہونا اور پھر معاف کر دینا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایگری ہیں میری بات سے؟ بتائیے مجھے، جب سارے مل کے رہ رہے ہیں، بچوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بڑے وہ جو ہیں وہ کسی کا موڈ آف ہو گیا، کسی کا آن ہو گیا، اتنے ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت پھر کائنڈ ہونا، اس وقت پھر معاف کر دینا، چھوٹی بڑی چیزوں کو اگنور کر دینا، یہ بہت ضرورت ہے ہمیں، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور آج کل دیکھیے پھر جو ہمیں ضرورت ہے اللہ نے وہ رستہ بھی ہمارے لیے کھول دیا۔ تو کثرت سے معاف کریں اور کثرت سے رحم کریں، انشاءاللہ چھٹیاں بہت خوبصورت ہو جائیں گی اور باقی زندگی بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اور گھر والوں کو نا بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے آپ کو کچھ نہیں ماننا، اور ان سے توقع بھی نہ رکھے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ اپنا اچھا سلوک کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، یہاں تک کہ ان کا اپنا جاگ بھی بھر جائے اور وہ آپ کو واپس لوٹانے کے قابل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے گھر والے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کرائٹیریا دے کے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ترتیب سکھا کے گئے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویک پھر باقی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اخلاق سیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا بک بھی پڑھ لیتے ہیں، میں آپ سے بک شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ نئے ہیں ان کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ہم نے تجلیات نبوت بک شروع کی ہوئی تھی اور ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے غم کا سال۔ تو جن لوگوں نے نیا ہمیں شروع کیا، جوائن کیا، آپ کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ سیرہ کو آپ انشاءاللہ جہاں سے بھی سٹارٹ کریں گے نا آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگی، اور بہت زیادہ لرننگ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو باقی آپ بک اپنے پاس رکھ لیجئے گا اور اس کو آپ ریڈ بھی کریں انشاءاللہ۔ ہم اب آگے یہی پیٹرن ہوگا، ہم عملی چیزیں لیں گے اور تھوڑی سی بک پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے سٹارٹ کرنا تھا غم کا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شیب ابی طالب کی گھاٹی سے آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، تو اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ ابو طالب کی وفات۔ تو اب آپ جب وہاں شیب ابی طالب کی گھاٹی سے آئے تو ابو طالب جو تھے وہ بیمار ہو گئے اور ان کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ تو اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے آئے، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہلے سے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل تھا وہ کلمہ پڑھ لیتے، بس ایک کلمہ، اور آپ بار بار ان کو یہ ان کے سامنے ان کو تلقین کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں جو ہیں وہ دونوں جو لوگ آئے تھے نا، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، وہ ابو طالب کو بار بار یہ اصرار کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اپنی ملت سے اعراض کیا، یعنی اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اپنی ملت سے اعراض کریں گے، تو آپ کلمہ نہ پڑھیں۔ وہ انہیں اس بات کے لیے فورس کر رہے تھے کہ اپنی ملت یعنی اپنے وہ جو دین تھا پہلے کا اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کی نزع کا عالم ہے اس وقت انسان کتنی مشکل میں ہوتا ہے، تو وہ لوگ ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہوا کہ جو ابو طالب تھے ان کے منہ سے جو آخری بات نکلی وہ یہ تھی عبد المطلب کی ملت پر، اور پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! سوچیں کہ آپ کا جو کمپنی ہے، دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ کتنا میٹر کرتے ہیں، اور آخری وقت میں جب نزع کا عالم ہو، جب انسان کا دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس وقت کتنا ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد کلمہ گو بیٹھے ہوں۔ یہ کلمہ گو اس وقت کب بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے؟ جب دنیا میں زندگی میں آپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اگر پوری زندگی کلمہ گو کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، دین سے دور لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، تو پھر جب موت کا وقت آئے گا تو وہی لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے، وہی باتیں ہمارے منہ سے نکلیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے نہ روکا گیا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ اور اس پر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت دے دیں۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے ہدایت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. اور آپ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے رستے پر لگا دیا. جسٹ امیجن اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سب سے کہ اللہ نے ہماری انگلیاں پکڑی اور ہمیں قرآن اور سنت کے راستے کے اوپر لگا دیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس طرح آپ کے جو چچا تھے ان کی وفات ہو گئی. یہ جو ان کی وفات ہے یہ رجب یا رمضان کہتے ہیں 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے کی گھاٹی سے نکلنے کے 6 یا وہ آپ کے محافظ بھی تھے، آپ کے دستے بازو بھی تھے اور ایسا قلعہ تھے جو آپ کی حفاظت کرنے والا تھا. وہ ایسا آپ کے لیے ایسا مضبوط قلعہ تھے کہ جس کی پناہ میں مکے کے بڑے بڑے اور جو بڑے بڑے سردار تھے اور امیر لوگ تھے اور جاہل تھے، ان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے پوری اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی. یعنی کہ آسان لفظوں میں وہ اسلام کو سپورٹ کرنے والے تھے، مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعوت اسلامی کو سپورٹ کرنے والے تھے. ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں تھی کہ ڈائریکٹلی حملہ کر سکے، ڈائریکٹلی نقصان. آگے پیچھے تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ بہت نقصان پہنچا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دے رہے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ ڈائریکٹلی خاتمے کے لیے، یہ کسی کی ہمت نہیں تھی. تو حضرت عباس جو تھے، جب ابو طالب فوت ہو گئے تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کہ وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی اتھلی ستی جگہ میں، یعنی جو اوپر والی سب سے اوپر ہوتی ہے نا ہلکی، اس میں. اور آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے. تو آپ کی وجہ سے ان کو سب سے ہلکا جو ہے وہ عذاب ملا تھا یا مل رہا تھا. اب دیکھیے شیب ابی طالب کی گھاٹی یاد کیجئے، غم کا اور مشکل کا کتنا بڑا وہ ایک پیریڈ تھا. کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں رہے. اس سے نکلنے کے فوراً بعد کچھ مہینوں کے بعد آپ کے محبوب چچا جو آپ کے دستے بازو تھے، مشکلوں میں مصیبتوں میں آپ کے محافظ تھے، پہلے ان کی وفات ہوگی. اس ترتیب کو یاد رکھتے جائیے گا. اس کے بعد آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بھی وفات پا گئی. سوچیں، آپ ایک تصور کریں، آپ ایک بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں، بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف سے مشکلیں مصائب آپ کے اوپر حملہ آور ہیں. کبھی ہوتا ہے نا انسان ایسی سچویشن میں گر جاتا ہے، بیماری ہے، مالی معاملات ہیں، پیاروں کی دشمنیاں ہیں، ساری چیزیں ایک طرف ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. اور اس وقت وہاں اس سچویشن میں کوئی ایک ہو جہاں سے آپ کو وہ تسلی ملتی ہو، جو آپ کی مدد کے لیے آپ کا مددگار ہو. کوئی ایک انسان، کوئی ایک راستہ جہاں سے آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوں مشکل ترین حالات میں، مشکل ترین دور میں. کوئی ایک راستہ جہاں سے آپ کو سکون ملتا، وہ راستہ بھی بند ہو جائے، وہ انسان بھی چلا جائے، اس وقت آپ کیا فیل کریں گے؟ بس اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچئے گا. تو پہلے ابو طالب گئے، اس کے بعد ابھی وہ زخم ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، ابھی وہ زخم مندمل بھی نہیں ہوا، یعنی کم بھی نہیں ہوا، بھرا بھی نہیں ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی. اور ان کی وفات، ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 مہینے کے بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی. اور حضرت خدیجہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ وہ خوبصورت اور بے مثال ہستی تھیں جنہوں نے اسلامی کاز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. آپ کی وزیر صدق تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب قوت پہنچائی، آپ کا خوب ساتھ دیا، دستے بازو بنی ہوئی تھی، جان سے مال سے آپ کی غم گساری کی اور اذیت اور غم میں برابر شریک رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. حضرت خدیجہ کی فضائل بہت زیادہ ہے.
ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن، کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ درماندگی اور تھکان، نہ یعنی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکان ہوگی۔ حضرت خدیجہ نے بہت تھکاوٹیں برداشت کی تھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، بہت مشقت برداشت کی تھی، اپنے نبی اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت ذکر کرتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے، آپ ان کو بہت یاد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر کرتے تو آپ کے اوپر رکت طاری ہو جاتی، یعنی آپ حضرت خدیجہ کو جب یاد کرتے تو آپ یعنی آپ کا دل دکھی ہوتا، رکت طاری ہو جاتی، جیسے ہم کسی بہت پیارے کو یاد کرتے ہیں نا، تو اگر وہ ہمارے پاس نہ ہو زندگی میں، کہیں ہم سے دور گیا، بچھڑ گیا، تو جب اس کو یاد کرتے ہیں تو ایک عجیب سی دل کے اوپر نا کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو آپ ان کو کثرت سے یاد کرتے اور ان کی دعائیں رحمت کرتے، جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ پر رکت طاری ہو جاتی، کوئی بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے اور ان کو یاد رکھتے، یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر کوئی بعد میں بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے کہ فلاں عورت کو دے آؤ کہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں غصے میں آ گئی اور کہنے لگی خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ جو ہے نا تھوڑا سا فیل ہونا دل کے اندر، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہلکی سی جیلسی یا تنگ، چھوٹا سا ایسا نا وہ فیل ہونا دل کے اندر، تو حضرت عائشہ جو ہے نا انہوں نے بھی فیل کیا تھا اس چیز کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی نا، تو انہوں نے فیل کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کہتی ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہی ہوتی رہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے فرمایا مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے، اور آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی تھی، کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی، بیویاں تھیں، ان میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا میں خدیجہ پر رشک کیا تھا، حضرت خدیجہ کے اوپر جتنا رشک کیا نا اتنا میں نے کسی کے اوپر نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہاں بہت خوبصورت باتیں سیکھنے والی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ دل میں تنگی کا آ جانا، محسوس ہونا، یہ نیچرل چیز ہے، دل ہے نا، تو دل کوئی مشین تھوڑا ہی ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز آئے گی نہیں، کوئی خیال نہیں آئے گا، کوئی جذبات فیل نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم اکثر اپنے ساتھ بھی جلاد بن جاتے ہیں کہ اب ہم نے نا دین کی طرف آ گئے ہیں تو ہمارا دل جو ہے نا وہ اب کمپیوٹر بن گیا، اس کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی، کوئی تنگی، کوئی گھٹن، کوئی کچھ چیز ہمیں محسوس ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اب دین کی طرف آ گئے نا تو اب ہم کمپیوٹر ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں آئیں گی، دل کے اندر تنگی بھی آ سکتی ہے، گھٹن بھی ہو سکتی ہے، آپ محسوس یہ جو چیزیں نا یہ ساری نیچرل چیزیں آئیں گی، محسوس کر سکتا انسان، ان کو فیل بھی کر سکتا ہے، لیکن اگلا جو کام ہے نا کرنے والا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر عمل کرنا یا نیگیٹو راستے پر چل پڑنا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ کتنی سچی تھی، ان کے میں سوچتی ہوں کہ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق دیکھیے، حضرت خدیجہ کی طرف دوبارہ میں آؤں گی، لیکن حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت عائشہ ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا خوبصورت تھا اور وہ کتنی سچی تھیں۔ ان کے دل میں ایک خیال آیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کر دیا، اور کتنے خوبصورت طریقے سے صاف کھرے سچے لہجے میں اس کا اظہار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ نے سنا۔ اب یہاں بڑی اہم چیز ہے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بہت خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے آپ نے سنا، اکنالج کیا اور منع نہیں کیا اور ڈینائی بھی نہیں کیا، کہ آپ ان کے جذبات کو سمجھ رہے تھے۔ ہاں دل میں خیال آ سکتا ہے، لیکن آپ نے ڈینائی نہیں کیا ہاں ہاں میں خدیجہ سے محبت نہیں کرتا، اور وہ تو ایسا آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم فوراً اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو کوئی نہیں، میں تو نہیں کرتی، وہ تو بس ایسے ہی ہو گیا تھا۔
خوبصورت طریقہ کیا، آپ نے اکنالج کیا، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے ان کے جذبات کو سنا، ان کو منع نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ نا دین سے نکل گیا، اب وہ بہت پتہ نہیں یہ اس کس طرح کی باتیں کرتے، ہمیں زیب دیتی ہیں، ہم اپنی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ دکھی ہے، وہ پریشان ہے، تھاٹس آ رہی ہیں، دل میں خیال چل رہے ہیں، وہ خود بیچارہ پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں، یا دل کے اندر کوئی جذبہ ہے جو تنگ کر رہا ہے، تو اس وقت ہم اس کو اکنالج کرنے کی بجائے ہم تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے تبلیغ کا بھی ایک طریقہ، ایک وقت ہے، اور وقت، طریقہ اور سچویشن اگلے بندے کی یہ بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو اس کو اکنالج کر لیں، ہاں دل میں تو خیال آ سکتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس کو پازیٹیوٹی کی طرف موڑ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اکنالج کیا، اور ساتھ کہہ دیا کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے، یعنی بطور رزق عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست طریقہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات، محبت بھی رزق کی طرح، رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق جو ہماری نیڈز کو پورا کرتا ہے، جو ہمارے کھانا پینا باقی ساری چیزیں، تو محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، رزق کی طرح تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کسی کی محبت بہت زیادہ ڈال دی جاتی ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں میں، حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں میں ہم فیل کرتے ہیں، کسی سے محبت زیادہ ہے، کسی سے کم ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، آگے پیچھے۔ تو یہ بھی تقسیم ہوتی ہے، کسی کے لیے ہمارے دل میں یہ کسی کے لیے رزق بہت زیادہ، اپنے بچوں میں بھی کسی کے لیے رزق بہت زیادہ ہمارے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کسی کے لیے کم ہوتا ہے، چاہنے کے باوجود ہم نہیں کر پاتے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ محبت ہم خود نہیں کر سکتے، یہ بہت خوبصورت رزق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ کبھی کبھی پاس بیٹھے فرد سے محبت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی اتنی دور، میلوں دور انسان ہے، اس کی آواز سن کے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ رزق دینے والا ہے، یہ بھی نصیب کا ہے۔ تو اس پہ حسد کرنا، اس پہ لڑائیاں کرنا، اس کے لیے آپس کے تعلقات خراب کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے دل میں کسی کے لیے بہت زیادہ محبت ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے دل میں ہمارے لیے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کم ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ہماری محبت بھی کم ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ چاہنے کے باوجود بھی ہم نہ اپنے دل میں کسی کی محبت بڑھا سکتے ہیں، نہ دوسروں کے دل میں اپنی محبت بڑھا سکتے ہیں۔ تو محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے محبت کرے، یا ہمارے دل میں کسی کی محبت آ جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ لوگوں سے لڑائی، لوگوں سے آرگومنٹس کرنا، اس کا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دے، اللہ مجھے یہ محبت کا رزق میرے لیے زیادہ کر دے، وسیع کر دے، مجھے محبت کا رزق عطا فرما دے۔ جس انسان کو آپ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، زوج کے ساتھ بھی نہیں چل رہی وہ محبت کا رزق، وہاں بھی آپ کو کم فیل ہوتا ہے، تو لڑنے کی بجائے، شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو کال کرنے کی بجائے اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ رزق میرے لیے تو آسمانوں سے اس میں وسعت پیدا کر دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ میں جب بھی دعا کرتی ہوں میں کہتی ہوں وسعتوں والے اللہ۔ جب میرے دل میں کسی کے لیے تنگی آئے نا، آپ کو پتہ ہے مجھے ایک دعا بہت فائدہ دیتی ہے، تو میں آپ سے بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے تنگی ہے، میں دعا کرتی ہوں، اے وسعتوں والے رب میرے دل کو وسعت دے دے۔ تو یہ آسمانوں کی، اے اللہ تو اتنے بڑے آسمان کو بنانے والا ہے، اے وسعتوں والے رب میرے دل کو بھی اتنی وسعت دے دے، آسمانوں جتنی وسعت دے دے، اس کو کھول دے۔ اور یقین کریں بہت فرق پڑتا ہے، فوراً آپ کو نا وہ آپ کی تنگی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو محبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے۔ دوسری چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی محبتیں عطا کی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کیا؟ ہمارے ارد گرد کتنی محبتیں بکھری ہوئی ہیں، ہم سب کے ارد گرد بہت ساری محبتیں ہیں، واقعی ہیں۔ دیکھیے ہمارے والدین جو ہم سے بے لوث محبت کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا تحفہ ہے
کہ اللہ نے ہمیں یہ محبت کا رزق دیا، تو کیا کبھی ہم نے اس رزق پہ شکر ادا کیا؟ جو کمی ہوتی ہے اس کو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس رزق کے اوپر شکر ادا کیا، محبت کے رزق پہ؟ اگر نہیں کیا نا تو آج سے ادا کرنا شروع کر دے، اور سوچئے آپ کے ارد گرد کون سی محبت کا کتنا رزق بکھرا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے نا، کہ ہم لوگ ابھی آن لائن کلاس میں بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ساتھی ہیں جن کے صرف نام سے واقف ہیں، لیکن ان کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے۔ کیا یہ ہمارا اپنا کمال ہے؟ مجھے بتائیے، کیا ہم نے کبھی اس بات پہ شکر ادا کیا؟ تو ایسے لوگوں کی لسٹ بنائیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کے علاوہ اگلی بات جو کہ رزق کی، دیکھیے کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ رزق کی بات کرتے ہیں، محبت بھی رزق ہے، تو ہم پاکستانی ہیں نا، ہماری جو وکیبلری ہے رزق کے حوالے سے بہت شارٹ ہے۔ ہم صرف رزق، جب رزق کا لفظ سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے مال۔ تو اسی لیے پھر جب زندگی میں اگر مالی کمی آ جائے تو ہم اتنے دکھی ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں رزق کی کمی ہو گئی ہے۔ حالانکہ رزق کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جو ہماری نیڈ پوری کر رہی ہے، ہمیں فائدہ دے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا تاشا سے؟ مجھے ان کی محبت کا رزق عطا کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی رزق کی کئی اقسام ہیں جس پہ کبھی ہم نے سوچا نہیں اور شکر نہیں ادا کیا۔ اب دیکھیے رزق میں مال بھی آتا ہے، رزق میں دولت بھی آتی ہے، رزق میں اچھے رشتے بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس مال کی کمی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت بہترین رشتے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، بہت خوبصورت رشتے ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اچھے دوست ہو سکتے ہیں، اچھے استاد ہو سکتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ تو وہ رزق اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ہمیں سوچتے بھی نہیں ہے، اس رزق کی طرف ہم دھیان بھی نہیں دیتے اور شکر نہیں ادا کرتے، تو رو رہتے ہیں، پریشان ہو رہتے ہیں، ہمارے ہاں مال کی کمی ہو گئی ہے۔ تو اچھے رشتے بھی اللہ کا رزق ہے، اچھی صحت بھی اچھا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ سکون سے سو جانا، سکون سے اٹھ جانا۔ ابھی دیکھیں اب ہم بیٹھے ہوئے سکون سے، آنکھیں چھپک رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، دل چل رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، جسم کا تر و تازہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ تو ہم اس رزق کے شکر سے بھی محروم ہوتے ہیں، بس اپنی سوچ کی تنگی کی وجہ سے۔ پھر بچے دیکھیے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے، ان کی بے لوث محبتیں بھی اللہ کا رزق ہے۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہے جس گھر میں بچے ہوتے ہیں کتنی رحمت ہوتی ہے اس گھر میں، وہاں ڈپریشن ٹینشن نہیں ہوتی۔ بچوں کا آپ کو گلے لگ جانا، آپ کو محبت کرنا، آپ کو حق دینا، یہ کتنا بڑا رزق ہے۔ کبھی آپ نے اس رزق کو انجوائے کیا؟ اس رزق کو انجوائے کیا کریں۔ جب بچے آپ کی طرف بھاگ کے آئیں، دوڑ کے آئیں، آپ کو حق دیں، تو اس وقت بولا کریں یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ کثیر۔ محفوظ پرسکون گھر، چھت جس کے نیچے آپ سکون کے ساتھ سوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ والدین، ان کی دعائیں، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ نرم دل بھی اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اگر کسی کو دل کی نرمی مل جائے نا تو یہ بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ بھی رزق ہے کہ ذکر کے اوپر نرم ہو جائے، اللہ کے ذکر پہ، اللہ کی یاد پہ پگھلے، یہ تو بہت بڑا رزق ہے۔ سوچیے آپ، مسکراہٹ بھی رزق ہے، سبحان اللہ۔ خوشی بھی رزق ہے، معاف کرنے کی صلاحیت مل جانا، یہ بھی رزق ہے۔ قناعت مل جانا، تھوڑے پہ راضی ہو جانا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ کا ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دینا، یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے رزق صرف بینک اکاؤنٹس میں نہیں ہوتا، ہمارے ارد گرد بے شمار رزق ہماری روزمرہ زندگی میں بارش کی طرح برس رہا ہوتا ہے، بارش کی طرح بے شمار رزق۔ جو بھی میں نے آپ کو مینشن کیا نا، یہ کچھ مثالیں دی ہیں جو بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہا ہے، جو بہت قیمتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔
تو اب ہم نے رزق کے حوالے سے بھی اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہے، انشاءاللہ کھلا کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اب یہاں نا بہت اہم پوائنٹس ہیں جو ہم حضرت خدیجہ کی پرسنالٹی سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم نا وہ پوائنٹ اگلی کلاس میں نہ سیکھ لیں، کیونکہ اب ٹائم کم رہ گیا ہے۔ تو میں اگر آپ لوگ مجھے بتا دیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اس کلاس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں آج، اور آپ کا لے لیتے ہیں انشاءاللہ، تاثرات لے لیتے ہیں۔ تو اگلی دفعہ نا میاں بیوی کے تعلقات اور پھر ایک جو حضرت خدیجہ کی پرسنالٹی ایز اے خاتون تھی، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ ایز اے خاتون، حضرت خدیجہ ایز اے بیوی، اس سے ہم کیا لرن کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا آپس میں جو تعلق تھا وہ کتنا خوبصورت ہے، اور ہم اس سے کیا لرن کر سکتے ہیں، اور کیا اس سے لرن کر کے پھر انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو چونکہ وہ بھی بہت اہم پوائنٹس ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں انشاءاللہ ہم وہ اگلی کلاس میں کر لیں گے۔ آپ بتائیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ چلیے آپ بتائیے، میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہی ہوں، کر لیں پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو، تاکہ وہ آرام سے سنے، ذہن میں بیٹھے، اور اس کے اوپر پھر عمل آسان ہو جائے۔ کیونکہ ہم نے کون سا کہیں بھاگنا ہے کہ جلدی جلدی تھیوری پڑھ لیں، فٹافٹ ہمارا ایک بک پڑھ لیں، ہمارے وہ ریکارڈ میں آ جائے اور ہم ایک سرٹیفکیٹ لے کے چلے جائیں۔ تو ایسا تو کوئی ہمارا ارادہ ہے نہیں ہے۔ تو ہمارا تو ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ تو وہ بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، الحمدللہ کثیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کروڑ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمیں یہ توفیق مل گئی مل کے بیٹھ کے پڑھنے کی، پڑھانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے آج پڑھا، اللہ ہمارے عمل کو اس پہ ثابت کر دے، اور بہترین عمل کو ثابت کر دے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو صرف پڑھ کے۔ آپ کو ٹائم دوں گی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین ثم آمین۔